میری 17 سالہ بیٹی نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پاس کیے تو ایک ہی ضد لگائی کہ شہر جا کر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنی ہے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتی کہ آج کل زمانہ بھی بہت خراب ہے اور گھر سے باہر تو کبھی نہیں نکلی سوائے اسکول اور کالج جانے کے، تو اتنے بڑے شہر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ لیکن اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے اس کی ہر ضد عزیز تھی اور میں نے ٹھان لی کہ اب بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرے شوہر نے بھی بلا تردد اجازت دے دی۔ میری بیٹی بہت خوش تھی کہ اب وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جائے گی، وہاں پڑھے گی اور اپنے خوابوں کو پورا کرے گی۔ شہر کی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا اور اسے ہاسٹل میں بھیج دیا۔ میرے دل میں 100 طرح کے وسوسے تھے، مگر پھر بھی دل کڑا کر کے اسے بھیج ہی دیا، اور بہت زیادہ پیسہ بھی لگا، ابھی تو آگے اور زیادہ لگنا تھا۔ میں گھر میں کافی پریشان، اپنی بیٹی کو لے کر میرے دل میں دھڑکا سا لگا رہتا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن رات کے وقت میری بیٹی کا فون آیا تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی اور روتے ہوئے بس ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا، اسے گھر واپس جانا ہے۔ میری تو روح فنا ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ میرا شوہر بھی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور میری بیٹی کی ہچکیاں بھی عروج پر تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دلائی کہ میں اسے لینے کے لیے آ رہی ہوں، بس وہ چپ کر جائے اور بتائے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اتنا ہی کہا کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا۔ میں حد درجہ حیران پریشان تھی کہ آخری 2 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا جو میری بیٹی ہاسٹل میں اس قدر پریشان ہو گئی اور واپس آنے کی ضد کر رہی ہے۔ میرے شوہر کام سے واپس لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں سے اس وقت شہر جانے والی نہیں تھی۔ میں نے بیٹی کو دوبارہ فون کیا اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں ابھی لے کر جاتے ہیں یا پھر صبح۔ اس نے اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ مجھے صبح آ کر لے جائیں۔ اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی بیٹی کے ہاسٹل روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ہماری بیٹی کی حالت شدید خراب تھی، وہ بخار میں مبتلا تھی اور اس وقت غنودگی میں تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھی، اس کا کاندھا ہلایا اور اس کو پکارا تو میری آواز سنتے ہی اس نے اپنی بندی آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے بعد اسے محبت سے پچکارتے ہوئے کہا، میرا بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ میں نے بہت اصرار کیا لیکن اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا، مجھے گھر واپس جانا ہے، میرا آپ لوگوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ 4 مہینے ہاسٹل میں رہنے کے بعد میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ اس کا ہاسٹل میں دل نہیں لگتا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس بچی ہاسٹل میں رہتے ہوئے تھوڑی گھبرا گئی ہے، کچھ دن کے لیے ہم اسے گھر لے جاتے ہیں۔ ہاسٹل انتظامیہ سے بات کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئے۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی حالت سنوری نہیں بلکہ مزید بگڑتی چلی گئی۔ اس کو شدید بخار تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سارے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا لیکن اسے کہیں پر بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو ہم میاں بیوی کے دلوں کو بھی چین آیا۔ میری بیٹی بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی، لیکن جب سے وہ بیمار ہوئی تھی ہر وقت اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے اندر ہی پڑی رہتی۔ آج میں اسے کمرے سے باہر لے کر آئی اور دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر تو وہ میرے سامنے بیٹھی رہی لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ پہلے تو وہ سارا دن مجھ سے باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہ تھی اور اب اس قدر خاموش ہو گئی۔ اب تو مجھے جان تھا کہ آخر ہاسٹل میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے میری چاند سی بیٹی کو مرجھا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ دنوں تک اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کو صحت مند دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کا سینوں خون بھر گیا۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ہماری اکلوتی بیٹی پہلے کی طرح صحت یاب ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اس کی پڑھائی کا بھی بہت حرج ہو رہا ہے، لیکن اس کی پڑھائی صحت سے زیادہ ضروری نہیں تھی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اب تمہیں یونیورسٹی واپس جانا چاہیے، تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت پریشان ہوئی، مجھے اس کی پریشانی سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد بولی کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی ہی واپس جانا چاہیے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ تکیہ منہ پر رکھے زاروں قطار رونے میں مشغول تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی، میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو چادر اٹھائی، اسے لے کر اپنے گاؤں کے کلینک آ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، اسے دوا دی، کہنے لگا کہ دوا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔
گھر آ کر میں نے اسے دوا کھلائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں نے اس کی طبیعت پوچھی تو کہنے لگی کہ مجھے اب زیادہ درد نہیں ہو رہا۔ میرا دل اب ہر وقت بیزار رہنے لگا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی ہمہ وقت بیمار ہے۔ یہ سوچ کر میں بہت غمزدہ ہو جاتی۔ اب تو یہ روز ہی ہونے لگا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا، میں اسے کلینک لے کر جاتی۔ کلینک میں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں 10 منٹ تک اس کو چیک کرتا، دوا دیتا۔ کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جاتی، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ لیکن پھر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہماری بیٹی کی اب شادی کی عمر ہے، وہ ہاسٹل جانا نہیں چاہتی، آگے اسے پڑھنا نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں پریشان تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں کہ اس کی تو صحت ہی خراب ہے، ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا ہے۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ان کے دوست کا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بلا لیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے کی ماں اور لڑکا آیا تھا۔ ہمیں لڑکا بہت پسند آیا۔ اس کا شہر میں گھر تھا، لیکن وہ رشتہ کسی اچھی گاؤں والی سلجھی ہوئی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جس کا گھر اچھے سے سنبھال سکے۔ اور پھر میرے شوہر تو ان کے دوست تھے، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ انہیں کوئی تھا۔ ہم لوگوں نے رشتہ پکا کر دیا۔ 2 مہینوں کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میری بیٹی ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس بات نے مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی کر دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارا گھر بہت ویران ہو گیا۔ میری بیٹی ہمیں ملنے کے لیے 1 مہینے کے بعد آتی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں بہت خوش و خرم ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی پرسکون ہو جاتی۔ پھر ایک دن ایک فون کال نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ فون میری بیٹی کے سسرال والوں کی طرف سے تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی میری بیٹی کے سسرال پہنچے، میری بیٹی نے بتایا کہ میری ساس صبح کی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ پورا محلہ چھان مارا، کسی نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں نے دوبارہ پورا محلہ چھان مارا، لیکن بیٹی کی ساس کہیں نہ ملی۔ میرے شوہر نے اپنے دوستوں کے ذریعے پولیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا۔ پولیس آ گئی، لیکن بیٹی کی ساس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا سکا کہ آخر وہ کہاں گئی۔ میری بیٹی کے گھر میں ایک دم سے بھونچال آ گیا کہ آخر میری بیٹی کی ساس کہاں جا سکتی ہیں۔ ہم لوگ تو شام تک واپس آ گئے۔ بیٹی کا شوہر بھی ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ میری بیٹی کے شوہر کا نام علی تھا۔ 1 مہینے بعد اس کا شوہر بھی باہر کے ملک سے واپس لوٹ آیا، لیکن اس کی ساس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 2 ہفتوں بعد ایک دن اچانک ہی میری بیٹی شام کے وقت اپنے کپڑوں کا بیگ ساتھ لیے آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے بٹھا کر پانی وغیرہ پلایا۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میری بیٹی نے کہا کہ امی مجھے معاف کر دو، میں بہت بری بیٹی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے مجھے جو باتیں بتائیں انہیں سن کر میں ایک بار کام کر رہ گئی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ ساس کی گمشدگی کے بعد میرا شوہر باہر کے ملک سے لوٹ آیا۔ وہ بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ڈھونڈنے کی، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ کروا سکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ماں کو لے کر بہت پریشان ہوں، اسی لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہو۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے مکمل نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہوں، مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہی میرا شوہر ہے جو مجھ سے اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتا تھا، اب اس قدر تلخ بیانی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن اس نے اپنے لبوں سے کفل نہ ہٹائے۔ کچھ دن کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کسی چیز کی تیاری چل رہی ہو۔ میں کچن میں آئی تو میری نند انواع و اقسام کے کھانے بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت ہے، آج اس قدر تیاریاں کس بات کی؟ اس نے مجھ سے روب جمانے والے انداز میں کہا کہ آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، آپ اپنے کمرے میں ہی رہنا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنی نند کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ میں اپنے کمرے میں کیوں رہوں، لیکن اس وقت میرا بحث کرنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا شوہر اور نند دونوں ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ پچھلے کئی دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ آج بھی مجھے شدید چکر آنے لگے، ساتھ ہی الٹی شروع ہو گئی۔ میں بے حد گھبرا گئی۔ اس وقت میری نند میرے کمرے میں میرے شوہر کو لے کر داخل ہوئی۔ اس کے منہ سے جو باتیں نکل رہی تھیں ان کو سن کر مجھے ایسا لگا جیسے ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی ذات پر لگائے گئے اتنے گھٹیا الزامات سن کر یہ کس کا گناہ پال رہی ہے جو اس کی یہ حالت ہے۔
मैं तो चकराते सर के साथ बेड पर ढह गई। मेरा शौहर मुझे थप्पड़ मारते हुए बोला, बताओ बदजात, तुम्हारे अंदर किसका गुनाह पल रहा है? मैं दिल में सोचने लगी कि एक डॉक्टर होकर ये ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं इनको कभी भी नहीं बताऊंगी कि मेरी ये हालत किस वजह से है। मैं तो पहले ही चकरा रही थी, थप्पड़ों की वजह से बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था। बाहर से मेहमानों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाज़ें आईं कि हम ये रिश्ता पक्का समझें। मुझे समझ न आई कि मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाकर किसका रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के वक्त जब शौहर मेरे कमरे में आया तो कहा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, वो शादी कर रहा है। मैंने अपने शौहर को कहा कि अब इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। ये सुनकर वो आग बगोला हो गया और कहने लगा, जब गुनाह कर रही थी तब कुछ याद नहीं आया? मैं एक बार फिर खामोश हो गई। अगले दिन मुझे पता लगा कि लड़की वालों को किसी न किसी तरह पता लग गया कि मेरा शौहर शादी करने से इनकार कर दिया। मेरे शौहर ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे शौहर और नंद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जानने के लिए मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं उसके कमरे में गई सोने के लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो गई। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, इसीलिए तुम्हारे कमरे में सोने लगी हूँ, और जाकर आराम से बेड पर लेट गई। 5 मिनट के बाद मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो वो कमरे के दरमियान में एक टाट बिछाकर उसके ऊपर बैठी कुछ पढ़ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आई। मेरे दिल में खौफ की शदीद लहर उठी। मुझे लगा जैसे वो अभी मुझे कुछ कर देगी, लेकिन वो चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गई। उसकी बातें सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान आ गिरे और कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। वो मुझे कहने लगी, भावसान हो, मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम निकली ही नहीं। मैंने तुम्हारे घर से निकालने की कोशिश की, तुम्हारा शौहर तुम्हारा नहीं रहा, तुम मुकम्मल तौर पर तन्हा हो गई। अगर खुश मैं नहीं हूँ तो रहने तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैंने अपना सब कुछ कर लिया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं निकली इस घर से। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से मैंने तुम्हारे शौहर को नकली मैसेजेस भेजे, जिससे उसको पुख्ता यकीन हो गया कि तुम और मर्दों के साथ बातें करती हो, तुम्हारे गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। फिर मैंने अपने भाई की दूसरी शादी करवाने का सोचा, उसका रिश्ता भी तय कर लिया। अब तुम्हारा सरदर्द और उल्टी आना, इन सब ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, तो अब मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। और जब मुझे इस बात का पता चला, मेरी माँ को तो वो रोकना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे का घर ना खराब हो, फिर मैंने भी रास्ते से हटा दिया। मैंने अपनी सगी माँ को ही मार दिया और इस बात का पता आज तक किसी को नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया भाभी, इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके। मैं अपनी दोस्त के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी, मगर मेरे भाई ने कहा कि वो अपनी पसंद की शादी करेगा और वो तुम्हें पसंद करता था। कुछ साल पहले तुम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तुम हमेशा फर्स्ट आती और मैं पीछे रह जाती। मैंने तभी सोच लिया कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद करूंगी, मगर फिर तुम लोग गांव चले गए। उसके बाद जब तुम ब्याह कर इस घर में आई, तुम्हें देखते ही मैंने कहा कि अब तुम नहीं बचोगी, और देखो मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। अपनी नंद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई, पर खामोश रही। मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि मेरी नंद एक साइको पेशेंट है। बचपन की बातें मुझे तो याद नहीं थीं और उसने तब से ही मेरे लिए अपने दिल में बुक्स पाल रखा था। इस कमरे में आते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि जिस वक्त मेरी नंद मेरे पास बेड पर आकर बैठी, मैंने आंख बचाकर अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गईं। मैंने सारी बातें अपने शौहर को भेज दी। अपनी बेटी की तमाम बातों ने मेरे दिल को गम से भर दिया था। उसके बाद मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको धोखा दिया और देखें बदले में मुझे भी धोखा मिला। मेरा शौहर मुझे कॉलेज के बाहर मिला था, मैं उसे पसंद करने लगी। जब मुझे पता चला वो शहर में रहता है, मैंने आपसे जिद की कि मुझे शहर में पढ़ना है। मैं शहर पढ़ने चली गई। वहाँ मैं रोज़ाना अपने डॉक्टर शौहर से मिलती। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने इतने दिनों तक बीमारी का नाटक किया, और जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो क्लिनिक जाने लगे। वहाँ मैंने देखा अंदर क्लिनिक में अली बैठा है। वो अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पर आया था। ये सुनकर फिर मैं रोज़ाना क्लिनिक जाने लगी। मैं रोज़ अंदर अली से बातें करती। जब आप अंदर आती तो चेकअप का बहाना कर लेते। फिर जब आपको शक होने लगा तो अली ने मुझे कहा कि अब मैं क्लिनिक न आया करूं। एक दिन जब मेरा बुर्का ओढ़कर आप क्लिनिक गईं, उस दिन भी अली अंदर नहीं था, तो आपको कुछ पता नहीं चल सका। फिर जब अली ने रिश्ता भेजा तो मैं हर बीमारी भूल गई।
شادی کی خوشیوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے سر میں شدید درد تھا، پیٹ میں بھی۔ مجھے پتہ چلا مجھے کینسر ہے۔ تب علی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو میں اسے بتانا چاہتی تھی، اس کے رویے کی وجہ سے بتا نہ سکی۔ لیکن امی دیکھے نا، میری خوشیوں کی عمر کتنی چھوٹی تھی۔ رات کو مجھے پتہ چلا میری نند میرے ساتھ حسد کی اور میں یہ سب کر چکی۔ میرے شوہر نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ اب میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میری بیٹی کی باتیں میرا دل چیر رہی تھیں۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے ابا کو چیدہ باتیں بتائیں۔ اگلے دن صبح کے وقت میرا داماد آ گیا۔ اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی۔ میری بیٹی کو دکھ دینے کے لیے وہ بے حد شرمندہ تھا۔ میری بیٹی کو واپس لے گیا۔ میری بیٹی کے شوہر نے اس کا بہت علاج کروایا۔ اس نے اپنی بہن کو گناہوں کی سزا دلانے کا فیصلہ کیا۔ پھر میری بیٹی کی نند کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ جیل میں اس کا بہت بھیانک انجام ہوا۔ اس کو تو پہلے ہی تھی، دماغی طور پر اور اب جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ میری بیٹی اب خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، نہ ہی کسی سے حسد کرنا چاہیے، ورنہ یہ چیزیں انسان